میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ موضوع اس قدر اختلافی کیوں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی الفوز الکبیر اصول تفسیر پر، اصول تفسیر پر ان کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو بیان کیا کہ یہ قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ 5 ٹائٹل کے اندر آتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر 5 مضامین ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے نیچے مختلف برانچز ہیں جو ان 5 سبجیکٹ سے اور ان 5 ٹاپک سے فردر نکلتے ہیں. تو وہ جو 5 مضامین آپ نے بیان کیے ان میں سے ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ. یعنی قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے اللہ کی نعمتوں کا بیان اور اللہ کے خاص دنوں کا بیان. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسے مستقل قرآن مجید کا ٹاپک قرار دیا. اور وہ ایام اللہ کیا ہیں؟ وہ خاص دن جن میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم پر کوئی کرم کیا ہو، اللہ نے ان کو بتایا ہو کہ یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی تھی، یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم پر یہ کرم کیا تھا، یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم پر یہ رحمتیں برسائی تھی. یا پھر وہ ایام کہ جن میں کسی کو رب کائنات نے عذاب عطا کیا ہو، یاد کرو وہ وقت جب تمہارا جابر و قاہر دشمن تباہ و برباد ہوا تھا، بستیاں ملیہ میٹ ہوئی تھی. تو یہ دنوں کو یاد کرنا، کسی بڑے واقعے کا ذکر کرنا اور کسی بڑے واقعے کو ریپیٹ کر کے یاد کرنا، یہ قرآن مجید کا حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی اصول تفسیر کی کتاب الفوز الکبیر میں ایک مستقل ٹاپک قرار دیا. تو جہاں پر اس پورے ٹاپک کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، جگہ جگہ قرآن مجید فرماتا ہے وذکر، یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ نعمت، یعنی آلاء اللہ اور ایام اللہ، اللہ کے وہ دن یاد کرو. قرآن مجید میں اور دیگر مضامین اگر یہاں بیان کریں تو یہ سارا جمعے کا وقت ختم ہو، یہ سارا دن ختم ہو. چونکہ مستقل مضامین ہے، پورا ٹاپک ہے قرآن کا. ایک سورہ مریم کو اٹھا لیں، سورت نمبر 19، اس کے حروف مقطعات جہاں سے شروع ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے احوال بیان فرمائے ہیں. ذکر و رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر. یہ اس کا ابتدائیہ ہے سورہ مریم کا. اب وہ کیا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیہ. یا اللہ وہ پورا ذکر کیا ہے؟ آپ سارا کا سارا رکوع پڑھ لیں، اس میں نمازوں کا بیان نہیں ہے، اس میں روزوں کا بیان نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، اس میں احکام کا کوئی بیان نہیں. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس کے بندے نے بڑے چپکے سے اپنے رب کو، انتہائی خفیہ اور چپکے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کی. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، بڑھاپے کے آثار ہیں، کمزوری کے آثار ہیں، اور میں کبھی تیری بارگاہ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرہ، مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں خوف ہے جو میرے بعد قرابت دار ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی وارث عطا فرما. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے وارث عطا فرما. يَرِثُنِي وَيَرِثُ آلَ یعقوب، جو میری اور آل یعقوب کی وراثت کو سنبھالے. اب نبی کی وراثت دکانیں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، مکان نہیں ہے. نبی کی وراثت دین کی دعوت و تبلیغ ہے. آگے پورا رکوع آپ کبھی پڑھ کر دیکھ لیں. خدا نے فرمایا ہم نے تیری دعا قبول کر لی، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں کہ یحییٰ کی شکل میں تجھے بیٹا عطا کریں گے. اس سے پہلے یہ کسی کو ہم نے نام عطا نہیں کیا. اور پھر جب وہ بات ہوئی تو چلتے چلتے 15ویں آیت میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدا
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، پھر بشارت کا ذکر، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، سلام علیہ ہے، سلام ہو ان پر، یوم ولدا، وہ خاص دن جس دن یحییٰ پیدا ہوئے تھے علیہ السلام، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جب دنیا سے جائیں گے اور جب حشر کے دن اٹھائے جائیں گے، اب دنیا میں آنے کے دن پر رب کائنات خود سلام بھیج رہا ہے، پورا کا پورا رکوع مشتمل ہے حضرت زکریا اور یحییٰ کے اس مناجات کا رب کائنات کے ساتھ کہ مجھے وارث عطا فرما۔ اب رکوع ختم ہوا، اگلا رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب یہ بات ہو گئی، اب میری مریم کا ذکر کرو۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کس طرح وہ تنہا شرقی مکان کی طرف الگ ہو کر گئیں، اور وہاں پر حضرت جبریل کا ان کے پاس آنا۔ اب وقت نہیں کہ اس سارے رکوع کی ایک ایک آیت کو آگے آپ کے سامنے تلاوت کروں، کہ وہاں پر گئی، جبریل ان کے پاس آتے ہیں، انسانی لباس میں آتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ کہتی ہے میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا؟ بیٹے کے لیے تو ایک پروسیس ہے، نظام ہے کائنات کا، کسی سے تعلق ہوتا ہے، ہماری تو نہ شادی ہوئی نہ کسی سے تعلق ہوا۔ فرمایا یہ تیرے رب کی رضا ہے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تیرے رب کے لیے آسان ہے، اس لیے جب کچھ بھی نہ تھا، پانی کی بوند سے جو انسان کو وجود عطا کر سکتا ہے، جو ساری کائنات کو لفظ کن سے بنا سکتا ہے، وہ تجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بانج بیوی سے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ پوری کی پوری صورت چل رہی ہے۔ حضرت مریم ذکر کرتی ہیں تم نے کیسے درخت کے پاس جانا ہے، وہاں کیسے اس کی شاخ کو ہلانا ہے، شاخ کو ہلانا ہے، کیسے تمہیں تازہ پھل ملنے ہیں، ایک ایک شے اب یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اور جب ان کی ولادت ہو گئی پھر قوم سوال کرے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ خدا حکم فرماتا ہے تم نے نہیں بولنا، تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ بولے گا میرا یہ بندہ جو تیری گود میں ہے۔ قال انی عبداللہ، جب قوم نے کہا ہے مریم نہ شادی ہوئی نہ زمانے کا کوئی دستور پورا ہوا، تمہاری گود میں تم صالحین کی اولاد ہو، متقین کی اولاد ہو، اتقیاء اور اصفیاء کی نسل میں سے ہو، تمہاری گود میں بچہ کیسے آیا؟ فرمایا انی عبداللہ، میری ماں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، ابھی ماں کی گود میں ہے مگر اس منصب نبوت کی طرف اشارہ، اس کتاب کی طرف اشارہ۔ وجعلنی نبیہ، مجھے کتاب عطا کی، مجھے رب کائنات نے منصب نبوت پر فائز کیا۔ پھر اس موضوع کو دہرایا، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وہاں پر فرمایا وسلام علیہ ہے یوم ولدا، کہ اس پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوا۔ یہاں خود عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اپنے میلاد پر سلامتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں۔ رکوع ختم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم کے اس قصے کو چھیڑ دیتا ہے۔ وہاں سے آگے چلیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کے قصے کو چھیڑتا ہے۔ وہاں سے ذرا سا چلیں آگے دو آیتیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں سے دو قدم آگے چلیں، دو آیتیں آگے چلیں، چلتے چلتے آپ کو جگہ جگہ انبیاء کے ایام کا مستقل مضمون جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا، قرآن ان چیزوں سے بھرا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن کرے وہ بدعت نہ بنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن کرے وہ بدعت نہ بنے، پورے ولادت کے مرحلے کو قرآن رکوع بھر میں بیان کرے وہ بدعت نہ ہو، تو کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ کی ولادت کا بیان کیسے بدعت ہوگا؟ اس لیے یہ موضوعات ہمارے ایسے نہ تھے جیسے ہم نے بنا دیے۔
یہ تو قرآن مجید کے مستقل مضامین تھے، قرآن مجید کے مستقل ٹاپک تھے، لوگوں کو بار بار اپنی نعمتوں کے یاد دلانے اور ان خاص دلوں کے یاد دلانے کے۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں، عموماً جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بس حضور تشریف لے آئے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو، یہی میلاد ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، تعلیمات پر عمل کرنا ایک مستقل موضوع ہے، لیکن جس دن، جس لمحے، جس مہینے، جس گھڑی وہ نعمت ملی، اس کا کہیں ذکر کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے۔